آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے ظالم انسان کے بارے میں جس سے اور تو اور اس کی اپنی بہو اور بیٹا بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ وہ شخص کون تھا؟ تو ذکر کرتے ہیں روس کے ایک ایسے حکمران کے بارے میں جس کی گنتی پوری دنیا کے سب سے ظالم اور خطرناک بادشاہوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اتنا زیادہ ظالم اور خطرناک انسان کہ جس کو اگر درندہ کہا جائے تو شاید درندوں کی بھی توہین ہوگی۔ بادشاہ کتنا زیادہ ظالم تھا، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی میں اس کے برے کاموں کی وجہ سے ہسٹورین نے ہمیشہ کے لیے اس کے نام کے آگے خطرناک ورڈز کو بھی جوڑ دیا ہے۔ دوستو، ایون کا جنم سن 1530 میں ہوا تھا۔ ایون کی عمر ابھی لگ بھگ 3 سال ہی تھی کہ اچانک اس کا باپ، جو اس دور میں رشیا کا حکمران بھی ہوا کرتا تھا، اس کی موت ہوگی۔ اس کے بعد ایون کی موت کے بعد اس کے چچا نے ایون کو بادشاہت کی گدی پر بٹھانے کی بھرپور کوشش کی، مگر محل میں رہنے والے وزیروں نے یہ بات ممکن نہ ہونے دی اور اس سے پہلے ہی اس کے چچا کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی ماں کی طرف سے بھی اس کو گدی پر بٹھانے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر ایک بار پھر سے محل میں رہنے والے طاقتور وزیروں نے اس کی ماں کو زہر دے کر مروا دیا۔ ان دونوں کے علاوہ بھی محل میں رہنے والے اگر کسی بھی انسان نے ایون کے ساتھ ہمدردی دکھانے کی کوشش کی تو اس کو کوئی نہ کوئی سزا ضرور دی گئی۔ دوسری طرف ایون اور اس کا چھوٹا بھائی جو کہ بیر اور گونگا ہوا کرتا تھا، دونوں محل میں بہت بری زندگی گزارنے لگے۔ اپنے ہی محل میں ایک فقیر جیسی زندگی گزارا کرتے تھے۔ نہ تو ان کو کھانے کو ملا کرتا تھا اور نہ ہی پہننے کے لیے صاف ستھرے کپڑے ملا کرتے تھے، بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو خوب مارا پیٹا جاتا تھا۔ دوستو، اس دور میں محل میں رہنے والے سبھی طاقتور لوگوں نے شیورز کے نام کے ایک شہزادے کو بادشاہت کی گدی پر بٹھا رکھا تھا، یعنی اس شہزادے کے ہاتھ میں ساری طاقت دے دی گئی تھی۔ یہ شہزادہ جب کبھی بھی محل میں گھسا کرتا تھا، ایون کے سامنے ہی ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا کرتا تھا جو ایون سے ہمدردی رکھا کرتے تھے، حالانکہ ایون اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ ایون کے سامنے ہی ان لوگوں کو پہلے مارتا، پھر ان کو جلاتا اور کبھی کبھی تو زندہ انسانوں کی کھال اتروا کر ان کو شہر کے بیچ میں لٹکوا دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ ایون کو بھی نہیں بخشتا تھا، وقت پر ایون کی خوب پٹائی کیا کرتا تھا۔ دوسری طرف ایون جو حد سے زیادہ کمزور تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنے غصے کو اتارنے کے لیے جانوروں کا سہارا لیا کرتا، جانوروں کے غصے میں پروں کو کھاڑ دیا کرتا تھا اور کبھی کبھی تو ان کی آنکھیں بھی پھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ہسٹورین نے یہ ماننا ہے کہ ایون کو ایک خطرناک اور ظالم انسان بنانے میں سب سے بڑا کردار اسی شہزادے کا ہے۔ جو شہزادہ بچپن میں ایون کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، وہ پریشان ہو کر آہستہ آہستہ ایسا ہی انسان بنتا چلا گیا۔ آگے چل کر اس کی گنتی دنیا کے سب سے ظالم اور خطرناک لوگوں میں ہونے لگی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور پھر دور آیا سن 1542 کا، وہ دور جب ایون کی عمر لگ بھگ 13 سال ہو چکی تھی کہ اچانک سے اس کی سلطنت میں رہنے والے سبھی لوگ اس کے ساتھ ہمدرد ہو گئے۔ ہمدردی میں لوگوں نے پرانے حکمران شیورز کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کو پکڑ کر ایک ایسے قید خانے میں ڈال دیا گیا جہاں پر بھوکے کتے موجود ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے شیورز کا خاتمہ ہو گیا اور اب ان کی جگہ پر پوری سلطنت کا حکمران ایون کو بنا دیا گیا۔ اس طرح سے ایون کا دور شروع ہوا، مگر دوستو عام لوگوں کے لیے ایون تو شیورز سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا، کیونکہ لوگوں نے شیورز کے خلاف بغاوت اس لیے کی تھی کہ ایون جیسے اس سکون پسند اور اچھے حکمران کو گدی پر بٹھایا جا سکے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ایون تو اب پوری طرح سے پاگل ہو چکا ہے، ایک ایسا پاگل اور خطرناک انسان کے ظلم و ستم کی ہر حد کو پار سکتا ہے۔ اب اس کے پاگل پن کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کبھی کبھی شوق میں ایون اپنی محل کی اونچی دیوار پر چڑھ کر اس کے اوپر سے بہت سارے کتوں اور بلیوں کو نیچے پھینک دیا کرتا رہا اور پھر بہت دیر تک اوپر کھڑے کھڑے اس تڑپتے ہوئے جانور کو مرتا ہوا دیکھتا تھا۔ ایون نے اپنے دوستوں کا ایک گروپ بنایا ہوا تھا، سبھی لوگ شرابی تھے، شراب پی کر ماسکو کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے۔ شراب کے نشے میں لوگوں کو شہروں کی سڑکوں پر اگر کوئی بھی کمزور یا بوڑھا انسان نظر آ جاتا تو اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا تھا اور اگر کوئی عورت مل جایا کرتی تھی تو اس کا ریپ کر دیا جاتا تھا۔ 1547 میں ایون کو پورے ہی روس کا پہلا زار بنا دیا گیا، یعنی پورے کے پورے ہی روس کا وہ بادشاہ بن چکا تھا۔ گدی کو سنبھالتے ہی ابھی ایون نے روس کی سب سے خوبصورت لڑکی جس کا نام انستیسیا تھا اس کو جانا تھا، اس کے ساتھ شادی کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایون اپنی اس پہلی بیوی سے بے حد محبت کیا کرتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ ایون کو شکار کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، وہ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی شکار کیا کرتا تھا۔ ان کی پہلی بیوی
کہ جس سے وہ بے حد محبت کیا کرتا تھا، اس سے اس کی 6 اولادیں ہوئی، مگر بدقسمتی سے صرف 2 اولادیں ہی زندہ بچ سکی۔ اس کے علاوہ ایمن نے کچھ چند ایک اچھے کام بھی کیے، اپنے پورے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کیا اور ان وزیروں کی تعداد بہت کم کر دی جن پر ان کو یہ شک تھا کہ انہوں نے اس کے باپ یا اس کی ماں کو قتل کروایا تھا، اور تو اور فوج کو حد سے زیادہ طاقتور بھی بنایا۔ اس نے اپنے دور میں بہت سارے علاقوں کو فتح بھی کیا۔ ایمن کے ساتھ 2 ایسے حادثے ہوئے جنہوں نے ایک بار پھر سے ایمن کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ اس کے بیٹے کی موت ہوگی، اس کے بعد 1560 میں اس کی بیوی جس سے وہ بے حد محبت کیا کرتا تھا اس کی بھی موت ہوگی۔ ان دونوں حادثوں نے ایمن کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا، پوری طرح پاگل ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے دوبارہ ہی ویسا ہی ہو گیا جیسے وہ پہلے ایک ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی بیوی کو کسی نے زہر دیا ہے، لہٰذا اس نے اپنے سب سے قریبی دوستوں کو بھی محفوظ نہ رکھا اور سب کو زہر دے کے ویسے ہی ہلاک کر دیا۔ اس نے بلیک ڈریس والی پولیس بنائی جن کو بلیک گھوڑے چلایا کرتے تھے۔ ویسے تو ایمن کا یہ کہنا تھا کہ اس اسپیشل پولیس ٹیم کو صرف اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے پورے علاقے سے کرپشن کا خاتمہ کر سکے، مگر پیارے دوستو، ایمن کی یہ اسپیشل پولیس عام لوگوں کے لیے ہی خطرے کی گھنٹی بن گئی، کیونکہ یہ ایک ایسی ٹیم تھی جو کبھی بھی کسی بھی اچھے برے انسان کے گھر میں گھس جایا کرتی تھی، کمزور لوگوں کو پریشان کرتی، عورتوں پر ظلم کرتے، ہر قسم کا برا کام کرتے اور یہاں تک کہ لوٹ مار کیا کرتے اور ان کا ضروری سامان اور قیمتی سامان لے کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اس نے لوگوں کو قتل کرنے کا بڑا خوفناک طریقہ اپنایا ہوا تھا۔ اس نے نکیلے ڈنڈوں میں ان سبھی لوگوں کو موتیوں کی طرح پرو دیا تھا جن سے ان کو نفرت تھی۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کتنا خطرناک تھا۔ اس کے علاوہ ایوان نے کئی اور شہروں کو بھی اسی طرح سے نشانہ بنایا اور پھر اس کے بعد کریمیا کے حکمران نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ مل کر اچانک سے ماسکو پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ایوان کو ماسکو چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ 1560 میں سب سے پہلی بیوی کے مرنے کے بعد ایمن نے دوسری شادی کی۔ جس عورت سے شادی کی وہ صرف 2 سال ہی زندہ رہ سکی۔ اس کے بعد ایمن تیسری شادی کی۔ حیرانی کی بات ہے کہ اس کی تیسری بیوی بھی صرف 2 مہینے ہی زندہ رہ سکی۔ اس کے بعد اس نے چوتھی شادی کی اور بہت جلد ہی اس عورت کو بھی خانقاہ میں اس ارادے سے بھیج دیا کہ اب وہ ایک راہبانہ زندگی گزارے گی۔ اس کے بعد اس نے 5ویں اور 6ویں شادی کی۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 6ٹھی شادی اس عورت کے ساتھ کی، اس نے جس کا پہلے ہی ایک عاشق تھا۔ جیسے ہی ایمن کو اس بات کی خبر ہوئی، اس نے اس کے عاشق کو پکڑوا کر کیلے لکڑی سے اس کو موتی کی طرح پرو دیا، اس سے وہ تڑپ کر اپنی بیوی کے سامنے مر گیا۔ اس کے بعد ایمن نے 7ویں شادی بھی کی اور اس عورت کے ساتھ ایمن نے 7ویں شادی کی جس کا نام ماریا تھا، مگر شادی کے بعد ایمن کو پتہ لگا کہ ماریا کماری نہیں ہے۔ بس اسی غصے میں اب اگلے ہی دن ایمن نے اس کو دریا میں پھینکوا دیا اور اس طرح سے اس کی 7ویں بیوی کی موت ہوگی۔ ایمن نے اپنی آخری شادی سن 1581 میں کی تھی۔ اس کے علاوہ ایمن اپنے سب سے بڑے بیٹے سے بے حد محبت کیا کرتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایمن کو اپنے سب سے بڑے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو کا پہنا ہوا ایک لباس پسند نہ آیا اور اسی غصے میں اس نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ بات باپ اور بیٹے کے درمیان رنج بن گئی اور خطرناک دشمنی کا سبب بنی، اور اسی غصے میں آ کر اب ایمن نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جس سے وہ بے حد محبت کیا کرتا تھا ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ پیارے دوستوں، مورخین کا ماننا ہے کہ ایمن کے آخری دن اس کے لیے بڑے دردناک تھے۔ بال پوری طرح سے جڑ چکے تھے، وہ گنجا ہو گیا تھا، جسم پوری طرح سے سکڑ چکا تھا اور داڑھی کے بال بھی پوری طرح سے سفید ہو چکے تھے، یعنی وہ دیکھنے میں اپنی عمر سے کہیں بڑا معلوم ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی حالات میں سن 1584 کی ایک شام جب وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا تو اچانک سے اس کے سینے میں درد اٹھا، اور یہ درد ایسا تھا جس نے اس کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دی۔ ان کی موت پر ان کی سلطنت میں رہنے والے لوگوں نے خوشی منائی، کیونکہ اس کے دور میں روس کا شاید ہی کوئی ایسا عزت دار اور خاندان گھر بچا ہوگا جو اس کے ظلم سے محفوظ رہا۔